کہ انسان جو چاہتا ہے یہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے. ہماری جو نئی نسلیں ان میں صبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 دن میں کتاب لکھی, تیسرے دن یہ پبلش ہونی چاہیے اور چوتھے دن مجھے انعام ملنا چاہیے. ایسی کتابوں کی اور ایسے متن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آج کی ملاقات آتھر سیریز میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس سیریز میں ہم آپ کی ملاقات کشمیر سے جڑے آتھر سے کراتے ہیں جن کا تعلق کشمیر سے ہوتا ہے اور جنہوں نے کشمیر کے بارے میں یا کسی نہ کسی چیز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. ان کی جو کتاب ہے وہ شائع ہو گئی ہونی چاہیے اور یہی اس پروگرام کا جو ہے کرائیٹیریا ہے. اور آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ سہیل تانترے صاحب ہیں. ان کا کلمی نام سہیل سالم ہے لیکن اصل نام جو ہے ان کا سہیل عزیز تانترے سے. تو ان سے بات کرتے ہیں. یہ ایک افسانہ نگار ہے. ان سے افسانے کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے اور آج کے وقت میں جو ہے رائٹنگ کتنی ضروری ہے اور کیا کچھ کرنا چاہیے ایک شخص کو کہ وہ ایک بہتر رائٹر بن سکتا ہے, ان تمام چیزوں پہ ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ سہیل صاحب. آپ کا بھی شکریہ صاحب. شروع میں کہا کہ آپ کا کلمی نام سہیل سالم ہے جی. تو سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ کلمی نام جو ہے کیسے آیا, کس نے دیا اور کہاں سے اس کی شروعات؟ دیکھیے میرا نام سہیل عزیز تانترے ہے اور میں رہناواری میں میری پیدائش ہوئی ہے. وہاں ایک علاقہ ہے اسے مغل مالا کہتے ہیں. بڑا ہسٹوریکل علاقہ ہے کیونکہ وہاں ابھی بھی کچھ سپرنگس ہیں. میری تعلیم وہیں رہناواری سے ہوئی ہے. پھر میری 12th ایگزامینیشن ایس پی ہائر سیکنڈری سے ہوا اور امر سنگھ کالج سے میری گریجویشن ہوئی ہے اور یونیورسٹی سے پی جی ہوا ہے اور یہاں راجستھان سے میری ریسرچ ورک ہوئی ہے. رہا سوال کہ آپ کا یہ کلمی نام کیوں ہے, تو جب ہم شاعری پڑھتے تھے, فکشن پڑھتے تھے, ہم اس میں جب ہم کسی شاعر کے بارے میں یا کسی لکھاری کے بارے میں پڑھتے تھے تو بڑے دلچسپ وہاں ان کی جو حیات تھی, ان کی جو زندگی تھی, ان کے بارے میں بڑے دلچسپ واقعات پڑھنے کو ملے. کسی کا نام کچھ تھا اور تخلص کوئی اور تھا. مثلا جیسے فراغ گورکھپوری نام کچھ اور ہیں, تخلص کچھ اور ہیں. اسی طرح شہریار نام کچھ اور ہیں, تخلص اور ہیں. تو اس کے پس منظر میں کیا ہے, تو بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہم نے پڑھنے کو ملے. تو پھر جب اس طرح کا شوق ہوا تو میں نے بھی کہا کہ میرا کچھ پیچھے نام لگنا چاہیے. پھر میں ایک استاد کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس طرح لکھنا چاہتا ہوں, مجھے نام دے دیجیے. تو پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا جو نام ہے وہ سہیل ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ سالم رکھیے. سالم کا معنی یہ ہے کہ جو صحیح ہو, جو یا صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں جس بھی راستے پہ جاؤں صحیح سمت کی اور جاؤں. تو اسی لیے میرے پس منظر میں سالم. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کے استاد کی دین ہے. جی. اگر آپ کے ادبی سفر کی بات کریں, کب آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ آپ میں وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کہاں سے یہ سفر جو ہے شروع ہوا لکھ؟ کالج میں ہمارے امر سنگھ کالج میں پڑھتا تھا. 12th تک ہم کتاب زیادہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کا زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے. جب کالج میں گیا امر سنگھ کالج, وہاں ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا سید طارق, وہ پلوامہ کے تھے, پروفیسر سید طارق. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پہلے وہاں کلاس میں گئے تو انہوں نے بچوں سے کہا کہ کتابیں کہاں ہیں. میں بڑا وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا, کتابیں کہاں ہیں. ہائر سیکنڈری میں جب ہمارے استاد نے وہاں کتاب نہیں ڈھونڈی تو یہ کیا کہہ رہا. جب اس نے کہا کہ کتاب کہاں ہے, میں کلاس میں اندر جانے نہیں دوں گا کیونکہ جو ادب ہے یہ پڑھنے کی چیز ہے. میتھمیٹکس کی طرح لیکچر نہیں دیا, فزکس کی طرح لیکچر نہیں دیا, ایکسپیریمنٹ. یہ پڑھنے کی چیز, آپ کے پاس متن ہونا چاہیے کسی بھی فکشن کا, کسی بھی سٹوری کا. تو اس نے کہا کہ نہیں, پہلے کتاب لائیے پھر کلاس میں جائیے. میں جب گھر گیا پھر کتابیں میں نے لائی, تو پھر جب اندر گیا پھر اس پڑھنے کا جو انداز تھا بڑا دلچسپ تھا. اس میں فکشن پڑھا. اس وقت مجھے پورا یاد ہے کہ اس میں وہ بیدی کا افسانہ تھا, گرم کوٹ, شاعری تھی شہریار کی, پروین شاکر کی تھی. تو لگا کہ یہ ہمارے جو ہماری اندر کی دنیا ہے یہ اس سے مماثلت کھا رہی ہیں, میچ ہو رہی ہیں. تو لگا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں. پھر یونیورسٹی میں آئے تو ادب کا شوق ہی تھا. یونیورسٹی میں بزم ادب ہوا کرتی, ہمارے زمانے میں وہ سنیچروار کو ہوا کرتی تھی, 2 بجے ہوا کرتی تھی, اور اس ایک لڑکے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ سب بچوں سے کہے کہ کل کون اس میں پارٹیسپیٹ کرے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو وہاں ایزی نہیں لے لیا, جس طرح مجھے نہیں پتا کہ آج وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم نے ان چیزوں کو وہاں ایزی نہیں لیا. ہم جب جاتے تھے بڑی پریپریشن کر کے جاتے تھے, بڑی اچھے طریقے سے وہاں جاتے تھے, اور باضابطہ جو میرے اندر کا جو ذوق شوق تھا اس کو فروغ دینے میں, اس کو باہر لانے میں یونیورسٹی کی ادب نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. اور وہیں سے میں نے ایک وہ نظم لکھی تھی, اس کا نام تھا بوڑھی ماں. وہ کہیں میں نے واقعہ سنا تھا کہ کسی نے ماں کو نکالا تو ہمسایوں کے یہاں آئی تھی. ہمسایوں نے بھی جب اس کو نکالا پھر وہ شوہر کے قبرستان پہ گئی تھی, اس کو فریاد کرنی یہ کیا کیا. اور اس منظر کو میں نے پھر نظم کی شکل دے دی, وہ میں نے بزم میں پڑھی, اور یہیں سے میری کیریئر کی شروعات ہو گئی. یہیں سے آپ نے لکھنا شروع کیا. تو یہ یونیورسٹی کا دور تھا جب آپ نے پہلی نظم کہی. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس.
1932 سے میدان عمل میں، کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی۔ یونیورسٹی سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں، جو شاعر ہوتا ہے یا جو لکھنے والا ہوتا ہے ود ٹائم نہیں بنتا ہے، وہ بچپن سے ہی لکھنے والا ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اب یہ ہے کہ کس وقت اسے ڈائریکشن صحیح ملے، صحیح بات ہے۔ وہ صحیح راستہ کب پکڑے۔ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی زندگی میں استاد نے کہا کہ کتاب لاؤ تو وہ چیز ٹریگر ہو گئی، صحیح بات۔ ٹریگر پوائنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا اس سب سے پہلے جب آپ لکھتے تھے، آپ کو شاعری کا یا افسانوں کا پڑھنے کا شوق یا سننے کا شوق تھا کہیں نہ میں نے جب مجھے کسی شخص نے میرا جو دھیان ہے وہ کتابوں کی اور راغب کر دیا، تو وہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ جب میں پڑھوں گا، لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، بالکل لکھنے کے لیے پڑھنا۔ آپ کے پاس خیال ہے، اس خیال کو کاغذ پہ اتارنے کے لیے آپ کے پاس 100 لفظ ہونی چاہیے۔ وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ پہلے آپ کو مطالعہ ہونا ہی چاہیے۔ بالکل۔ اور اسی لیے جب یہ آپ کا کہنا ہے کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تب تک پڑھا تھا، لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ میری جو یہ افہام و تفہیم ہے، میری جو ذہنی صلاحیت، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اس لیول تک نہیں پہنچ چکی ہو کہ جب مجھے لکھنے کا سلسلہ شروع کرنا ہو، تو مجھے لگا پھر شاید میرا جو اچھا دور شروع ہو رہا تھا وہ یونیورسٹی سے ہی ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے پہلی نظم لکھی، لیکن اگر ہم دیکھیں جو آپ کا کام شائع ہوا ہے، جو منظر عام پہ آیا ہے، وہ تمام تر افسانے ہیں۔ صحیح بات۔ جو نظم یا غزلیں ہیں وہ کہیں آپ نے صندوق میں بند رکھی ہوئی۔ تو جو افسانے آپ نے لکھے ہیں، افسانہ نگاری کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور افسانے کی طرف آپ کا دھیان کب سے گیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افسانہ نگاری کا سلسلہ آپ کو کیسے شوق ہوا؟ میں نے ابھی بھی کہا کہ یونیورسٹی میں سلیبس ہیں، ہم ادب کے طالب علم ہیں، میں آج بھی ادب کا طالب علم ہوں، شاعری کے ساتھ فکشن بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو جب ہم شاعری کی اور گئے، پھر میں نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ جو فنی لوازمات ہوتے ہیں شاعری کے لیے، پہلے وہ ایک شاعر کو اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، اس کے بغیر وہ شاعری نہیں کہلاتا۔ رہی بات اس طرح کا کیسا آپ کو ہو گیا کہ آپ کا فکشن کی اور آپ کا ذہن چلا گیا، فکشن کی اور اس طرح ذہن چلا گیا کہ 16 میں جو ہمارے جو کشمیر تھا، ایک نیا موسم وارد ہو چکا تھا کشمیر میں، اور اس موسم نے جو میرے اندر کے خیالات ہیں اس میں تلاطم خیز برپا کر دی۔ تو اس وقت بھی بچے کچھ کھیل رہے تھے، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گراؤنڈ سے باہر، وہ چھوٹا بچہ تو فٹ بال لے کے کھیلنے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو میں نظم کی شکل نہیں دینا چاہتا، اور میں نے اس کو کہانی کے سانچے میں ڈال دیا، اور جو میری کہانی تھی وہ 16 میں شائع ہوئی، جس کا نام تھا ریزہ ریزہ خواب۔ یہ میری پہلی کہانی۔ تو یہ انسیڈنٹ جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ ٹریگر کرتے ہیں انسان کو۔ اگر ہم تھوڑا سا اس فن کی بات کریں، جیسے ہم اس پروگرام میں الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں جو ڈفرینٹ فیلڈ سے آتے ہیں، وہ رائٹرز ہیں سارے کے سارے، لیکن جو فیلڈز ہیں اس میں ڈفرینٹ ہے، کوئی پوئٹری لکھتا ہے، آپ کی طرح افسانہ نگار ہے، کوئی پلے رائٹر ہے۔ تو اگر ہم فکشن کی بات کرتے ہیں پہلے، آپ کیونکہ فکشن زیادہ لکھتے ہیں، آپ کا یہی کام جو ہے شائع بھی ہوا ہے، تو فکشن کے فن کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا کچھ چیزیں ہیں ایک شخص کے ذہن میں رہنی چاہیے تب جا کے وہ ایک بہتر فکشن جو ہے وہ لکھ پائے گا، ایک بہتر فکشن رائٹر بن پائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ 2 مسئلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پہلے پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شارٹ سٹوری ہم دیکھیے، ہمارا جو افسانہ ہے یہ مغرب کی دین، یہ مشرق والوں کی اپنی دین نہیں ہے۔ ہم نے جو شارٹ سٹوری لی ہے وہ ویسٹ سے ادھار لے لی ہے۔ ویسٹ والوں نے جو اس کے لیے رولز بنائے ہیں، جو اس کے لیے اصول بنائے ہیں، وہ وہی فالو کرتے ہیں اور افسانہ لکھتے ہیں۔ لیکن جو بڑی کہانیاں لکھی گئی ہیں، جو بڑا ادب لکھا گیا ہے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے۔ جو بڑا ادب لکھا گیا ہے، مثلا خلیل جبران، کس سانچے میں اس کی رائٹنگ ہے؟ ہمارے ٹیگور ہے، کس سانچے میں اس کی رائٹنگ ہے؟ وہ آپ کہتے جو ہیں بڑا ادب ہے رولز کو بریک کرتا ہے، وہ بریک کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے ہماری جو پرسوں جو نوبل پرائز ملا تھا ویجیٹیرین کو، تو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پروز پوئٹری ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ناول ہے، ایسی حیات میں اندر سے شاعری۔ جو بڑا ادب ہے وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا۔ ہاں، اب جو ہمارے افسانے، پہلے بیسک چیز کا پتہ ہونا، کوئی افسانہ لکھا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے پلاٹ کسے کہتے ہیں، اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو کریکٹرز ہیں اس کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے، اس کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ڈائلاگ کس طرح کہلوانا ہے، اس کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ منظر نگاری کہانی میں کس طرح کریٹ کرنی ہے۔
उसे ये पता होना चाहिए कि सिंबोलिज्म को किस तरह कहानी में लाना। ये चीजें तभी एक राइटर, तभी एक शॉर्ट स्टोरी को मालूम जब वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेगा, जब वो फिक्शन की तनकीद पढ़ेगा, फिक्शन की तनकीद पढ़ेगा। सुहेल साहब, जैसे अफसाना है, जब ये एक नॉवल होती है, एक अफसाना होता है, जब हम वो पढ़ते हैं, हमें ये क्या वो इस तरीके से होना कितना जरूरी है कि जब मैं पढ़ूं, मैं आपकी ये किताब पढ़ूं, तो मेरे जहन में जो है वो खाका, वो पिक्चर डेवलप होनी चाहिए, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊं कि जो लिखा गया है ये असल में अगर पिक्चराइज किया जाए तो कैसा हो। ये कितना जरूरी है? राइटर की जो सबसे पहली जो कहानीकार हो, जो भी फिक्शन निगार हो, इस दो चीजें अहमियत रख। एक होता है कि मौजू, दूसरा होता है कि इसके कहने का तरीका। आपके पास भी मौजू है और मेरे पास भी मौजू है, आपकी कहानी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो आपको कहने का तरीका है वो बड़ा स्ट्रांग है। आपका स्टाइल, आपका उस्लूब इस तरह है कि आपने मुझे इस तरह पकड़ के रखा कि मुझे बुला रहे हैं खाना खाओ, खाना खाओ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बुला रहे हैं कि खाना खाओ। इसका मतलब ये है कि जो कहानी लिखने वाला, इसका स्टाइल, इसका उस्लूब इतना पावरफुल होना चाहिए कि ये जो कारी है उसके जहन पे पूरा हावी हो, ग्रिपिंग हो। एक शेर है कि हर किसी के पास ख्याल होता है, हर किसी के पास लफ्ज होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका आपके पास अलग है, मेरे पास अलग। यही चीज एक राइटर को दूसरे राइटर से डिफरेंशिएट करता है। अगर आपके पास जबरदस्त पावरफुल स्टाइल ऑफ लिखने का है, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यही स्टाइल हमें दूसरे लोगों से अलग करता है ना। आपको कहने का, लिखने का एक और तरीका है, उसको दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। लेकिन एक जब भी कोई लिखने वाला हो, फिक्शन निगार हो, नॉवल निगार हो, शायर हो, जब तक इसका उस्लूब पावरफुल नहीं होगा तब तक वो कारी को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाता है। और ये चीजों का ख्याल रखना काफी जरूरी है। क्या कोई स्पेसिफिक ऐसा मौजू है जिस पे आप लिखना चाहते हैं, या आप लिखते हैं ज्यादातर किसी एक स्पेसिफिक मौजू पे, या आने वाले वक्त में सोच रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर? कोई मौजू पुराना नहीं होता है, पहले यही बात है। लोग कहते हैं कि आज मेरा नया अफसाना है, सोशल मीडिया पे आज मेरी नई गजल है, आज मेरा पुराना अफसाना है। आज कोई मौजू पुराना नहीं होता है, कोई भी मौजू पुराना। लेकिन जो वक्त, जो अदब मासिर, जो वक्त प्रेजेंट लिखा जा रहा है, उस्लूब के साथ लिखा जाना चाहिए। कोई भी जो अदब होता है, कोई भी अफसाना, ये पुराना नहीं होता है। एक तो इसको नए कारी मिलने चाहिए, नए दौर के कारी मिलने चाहिए, पढ़ने वाले मिलने चाहिए, वो उसको अपने तरीके, अपने अंदाज से उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। यही बात है कि कोई मौजू पुराना नहीं होता है, अलबत्ता नया उस्लूब देना चाहिए, इसको नया तौर तरीका देना चाहिए लिखने के लिए। मेरी अब 2-3 सालों से यही कोशिश रहती है कि मेरे मौज़ूआत ये होते हैं कि मैं अपनी ज़ात को ढूंढ लूँ, अपने आप को तलाश करूं। मेरी शॉर्ट स्टोरीज के बेशतर यही मौज़ूआत होते हैं। मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ अंदर से, मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मेरे जो शॉर्ट स्टोरीज के उन्वानात होते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होते हैं। लोग भी मुझे कहते हैं, पिछली बार मैंने एक कहानी लिखी थी दरिया का कैदी, वो भी बाहर शाया हो गई। पिछले महीने मेरी कहानी आई थी बूढ़े मकान की कब्र, तो वो भी। उससे पहले मेरी एक और कहानी है, उसका नाम था गुमशुदा माजी का हाल। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने को ढूंढने की कोशिश करूं। सुहेल साहब, एक और चीज, जैसे हम अफसाना लिखते हैं, हम कहते तो ऐसे फिक्शन है, सही, ये कहानी है, आपने बनाई हुई है, आपने तहरीर की है, आपने सोची है, लेकिन इस फिक्शन में जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं उनका कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए मेरी बात, इसको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने बाहर देखा कि बिल्ली अंदर आ गई, मैंने देख लिया, इस पे मुझे कहानी लिखी, मैंने बिल्ली अंदर आई, बस मैंने इतना ही देखा। अब मुझे इसको, ये सच है बिल्ली अंदर आई, ये मतलब झूठ है, अब इसको मुझे फिक्शन के सांचे में डाल। मैं ये कहूंगा कहानी में, मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर आया, अंदर बहुत सारा सामान पड़ा था, वहां दूध था, इधर ये था, उधर ये था। ऊपर से बिल्ली ने छलांग लगाई और बिल्ली अंदर आई। क्या बिल्ली ने छलांग लगाई? बिल्ली ने छलांग नहीं लगाई। इसके इर्द गिर्द जो मैंने बोला वो सारा फिक्शन है, लेकिन सही खाली सच इतना ही कि बिल्ली अंदर आई। यानी जो सेंटर पॉइंट रहता है वो हमेशा सच होता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो बाकी वाक़ात रहती है वो फिक्शनाइज होते हैं। यानी हम एक असल कहानी भी बताते हैं और उसे इस तरीके से बताते हैं कि कोई आप पे उंगली ना उठाए कि तुम कोई रियल लाइफ बता रहे। फिक्शन इसी तरह लिखा जाता है। हम कहते हैं आज ड्रग एडिक्शन में नावल आ रहा है, सैलाब पे नावल आ रहा है, ये मौजूद शॉर्ट है कि सैलाब है, लेकिन सैलाब के इर्द गिर्द जो कहानी बुनी जा रही है वो सारा फिक्शन। इसको झूठ कहते हैं, फिक्शन को झूठ कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि इस अफसाने में समाज की हकीकत बयान की गई। अगर ये झूठ है तो हकीकत कहाँ से आ गई? हकीकत अपनी जगह है, इसके सेंटर पॉइंट में हकीकत, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो सारा ताना बाना बुना जाता है सारा झूठ होता है, सारा झूठ होता है। यानी लेकिन फिक्शन में सच्चाई भी है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरह बयान किया जाता है कि लगता झूठ है,
لیکن ہوتا صحیح ہے. تو یہ چیزیں اس میں کافی امپورٹنٹ ہے. جب ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں اور آپ نے کئی سالوں سے لکھنا جو ہے وہ شروع کیا ہے, کئی برس سے آپ لکھتے آ رہے ہیں, موجودہ وقت میں کئی ساری نئی چیزیں بھی آئی ہے, جو ٹیکنالوجی آئی اس کے ساتھ جو ماڈرنائزیشن ہوئی, اس میں سہولتیں بھی کافی زیادہ. صحیح بات ہے. جب آپ نے لکھنا شروع کیا, پبلشنگ کا نظام کیسا تھا, تب کن مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا ایک رائٹر؟ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے ایک نظم لکھی تو میں نے بھیج دی, میں نے میل ویل نہیں کیا, میں نے سیدھے انولاپ کو ڈاک خانے کے پاس بھیج دیا تو بھیج دیا, وہاں شائع ہوئی, لیکن اس کی نوک پلک سنواری گئی تھی کہ ایسا تھا. اور جس شخص نے مجھے یہ کہانی شائع کر دی تھی, اور آج بھی جب میرے ان کے ساتھ بات ہوتی تھی, میری ہی نہیں کشمیر کی ایک بڑی نسل کو انہوں نے تیار کیا ہے. کشمیر کے جتنے بڑے افسانہ نگار ہیں وہ سب کے استاد ہیں, ان کا نام ہے جاوید صاحب. جاوید صاحب کشمیر کا جو فکشن نامہ ہے, منظر نامہ ہے, ایون شاعری نامہ ہے, سب اسی کی دین. وہ آج بھی کچھ ان کو بھیج دیتے ہیں تو وہ فون پہ کہتے ہیں آپ نے یہ لفظ استعمال کیا, کہاں سے لایا ہے, تحقیق کر. یہ لگنا چاہے کہ ان کے پیچھے جو ہوتے تھے, جنہوں نے ان کا کام شائع کروایا, کہ کل ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھے. ہاں, سکھاتے تھے. اب یہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو سیکھنا ہے کہ خود ہی استاد کے بغیر ہی آگے چلنا ہے. تو مشکلات ہوتی تھی؟ نہیں, مشکلات نہیں ہوتی تھی. میری کہانیاں ہندوستان کہاں سے شائع نہیں ہوئی, جو یو جی سے ہماری جو رسائل و جرائد ہیں, کہاں سے ہماری کہانیاں شائع نہیں. لیکن جیسا ہم آج کے وقت میں دیکھتے ہیں سہیل صاحب کہ آج کے وقت میں ایک نیا دور ہے جس میں سیلف پبلشنگ کا جو کلچر ہے وہ کافی عام ہو چکا ہے. جیسا آپ نے بھی کئی بار کہا, یہ میں ہر ایک سے جن کا میں انٹرویو کرتا ہوں اس سیریز میں ان سے آخر میں سوال پوچھتا ہوں, لیکن آپ نے کئی بار اس کا ذکر کیا کہ لکھنے کے لیے پڑھنا کافی ضروری. اور آج 10 سال 11 سال کی عمر کے بچے جو ہیں, ان کی 3 سے 4 کتابیں جو ہیں منظر عام پہ. صحیح بات ہے. آپ کو 10 سال لگے ایک کتاب لکھتے ہوئے, لیکن وہ 10 سال کی عمر میں جو ہے 3-4 کتابیں لاتے ہیں. تو سیلف پبلشنگ کا کلچر جو ہے, کیا یہ ہمارے لیے اوور آل ایک سماج کے لیے بہتر ہے, اور اگر نہیں ہے یا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, سیلف پبلشنگ کا جو معاملہ ہے اس میں کہیں مٹیریلسٹک کا اپروچ بھی شامل ہے. ہم نے سوشل میڈیا جو ہے ہمارا جو اس میں قدم رکھا, تو اب یہ مسئلہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے, یہ شہرت کا بھوکا ہوتا ہے. ہماری جو نئی نسلیں ان میں صبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 دن میں کتاب لکھی, تیسرے دن یہ پبلش ہونی چاہیے اور 4تھے دن مجھے انعام ملنا چاہیے. ایسی کتابوں کی اور ایسے متن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جب ہم سیلف پبلشنگ والوں سے بات کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ ہو, آپ نے یہ کتاب لکھی, اس کتاب میں مثال کے طور پر اس کی یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے, مجھے بتائیے ایسی کتنی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں جنہوں نے انہی موضوع کو چھیڑا ہے. تب سیلف پبلشنگ والوں کے منہ پہ تالے لگ جاتے. اگر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے, سیلف پبلشنگ ناول ہے, مجھے بتائیے اسی موضوع پہ کتنا آپ نے پڑھا ہے, کتنی کتابیں آپ نے کس کی اس موضوع پہ کتاب آئی. تو مجھے لگتا ہے کہ جس کی بھی کوئی مجبوری ہو, سیلف پبلشنگ والوں کو یہ بھی پہلے جو ان کی ٹیم ہوتی ہے ان کو پہلے دیکھنا چاہیے بچے کیا لیول, اس کا ذوق شو کیسا ہے, جس سبجیکٹ پہ لکھ رہا ہے اس کی کتنی نالج. نہ کل اس پبلشنگ والے پہ سوال قائم ہو سکتا ہے, نہ اس لکھنے والے. تو یہ ساری چیزیں بھی ذہن میں اب میں نے کسی کے پاس, میں نے کہا کہ میں نے بک لکھی, کسی کو بھیج دی, لیکن وہاں ان کی یہ ذمہ داری بنی. اگر وہ واقعی لٹریچر کو پروموٹ کرنا چاہتے, واقعی لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, واقعی نئی نسل کو پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے فرض بنتا ہے کہ پہلے دیکھے کہ کیا شائع ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ کچھ بھی چھاپ دے. تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی ساری چیزیں ہمارے اوور آل لٹریچر کو کتنا امپیکٹ کرتی ہے؟ وہ اتنا امپیکٹ کریں, جو ریئل لٹریچر ہے, جو اصل لکھنے والے, وہ سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں. اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے؟ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ جو ہماری یہاں جو پبلشنگ یا پبلشرز کی ایسوسیشن ہونی چاہیے, اور جو اس پہ بات کرے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بات اس پہ کرنی چاہیے. جب وہ کتابیں منگواتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, پہلے دیکھنی چاہیے کہ سیلف پبلشنگ کی کتنی ہے اور آتھرڈ پبلشرز کی کتنی ہے. اس پہ اندر سے دیکھے کہ کیا شائع ہو رہا ہے, کہاں سے مٹیریل منگوایا ہے. کچھ سیلف پبلشڈ کتابیں بھی اچھی ہوتی ہے. نہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر کوئی ہے, لیکن اس کو دیکھنا ہے, پرکھنا ہے کہ دیکھیے اگر یونیورسٹی میں کوئی ہائر لیول آف اکیڈمکس ہے, وہاں دیکھیں کہ سیلف اندر سے کیا ہے. وہاں بھی وہ لوگ ہونے چاہیے جنہیں علم اور ادب کے بارے میں جانکاری ہو. صحیح بات. تب جا کے آپ اس میں پرکھ سکتے ہیں کہ ہاں. آپ نے کئی دفعہ شروع میں اپنے استاد جو رہے ہیں آپ کے, ان کا ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے سفر میں جو ہے کئی سارے استاد آئے ہوں گے, کئی سارے لوگوں نے جو ہے آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہوگا. ایک وہ کہ جن کا آپ نے ابھی نام لیا کہ انہوں نے افسانہ نگاری میں آپ کی کافی ہیلپ کی,
चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें उस्ताद का होना कितना ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में? मेरा ये मानना है कि जितने भी हम क्लासिकल शुरा को पढ़ते हैं, हाँ। जितने भी क्लासिकल शुरा हो, फिर जदीद शुरा हो, फिर आजकल के दौर शुरा हो, ये जो अदब का मामला है लिखने का, ये उस्ताद के बगैर नामुमकिन है। नामुमकिन है। ये उस्ताद मुझे बताइए, मैं साइंस का तालिब इल्म, मैं शायरी करता हूँ, अगर मैं किसी लफ्ज किसी बहर में अटक गया, मैं कहाँ जाऊँ? उस्ताद के पास। उस्ताद, इसीलिए जो हमारी जो नई नस्ल है ना, जो लिख रहे हैं, वो इन चीजों को बड़ा लैग कर रहे हैं। उस्ताद इस फील्ड में निहायत ही जरूरी, निहायत। अब लिखे दिखाए क्या लिखा जा रहा है, तो फिर वो आपको सही करते हैं। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे उस्ताद हैं, अशरफ साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी में काउंसलर रसूल साहिबा है, जावेद आजर साहब है, सीधी लोग टोकते हैं मुझे। मैं अभी भी मैं अदब का तालिब इल्म हूं, मैं हर रोज सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं वो इन चीजों को बड़ा सीरियस लेता हूँ कि मुझे कहीं के ऐसा, क्योंकि मुझे इन चीजों में लगन है, उन चीजों में मैं हमेशा सीखने की जुस्तजू में रहता हूँ। अदब के जो नई नस्ल है, अदब के मामले में ये जो उस्ताद है बहुत जरूरी है। अपने अशरफ साहब का नाम भी लिया। अगर आप सूफी शुरा के यहाँ देखेंगे ना, सूफी शुरा के यहाँ, वहाँ भी ये जो उस्ताद और शागिर्दी का सिलसिला बड़ा, ये तो चलता आ रहा है। अभी जो आजकल के सूफी शुरा जो लिखते हैं, जो हमारे कश्मीरी, वो भी वहाँ भी उस्ताद और शागिर्दी का सिलसिला बराबर चलता रहा। और वही चीज लेगेसी आगे चलती जाती है, वही आगे, ये मस्ट है। हम कुछ लिखेंगे, पहले एक को सुनाते हैं, दूसरे उस्ताद को, ये बड़ा। और वहाँ आपकी रहबरी भी होती है, वहाँ आपको सही रास्ता भी दिखाया। और मेरी नजरों से मसल मैं किसी मौजू पे लिख रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने उससे पहले इस बारे में नहीं पढ़ा हो, किसी उस्ताद ने पढ़ा, वो कहते हैं आप फलां किताब देखो, उसने भी इस मौजू पे लिखा, तो वो काफी हेल्पफुल होती है। अदब के मामले में उस्ताद के बगैर नामुमकिन है। मौजूद दौर में कश्मीर में अदब जो है वो किस लेवल पे रुका हो? लेवल पे शायरी की मैं बात नहीं करूंगा, अलबत्ता जो कश्मीर में है फिक्शन, मैं कहता हूँ ये भी बड़े नाक़दीन है, उनका ये है कहना कि 21वीं सदी फिक्शन की सदी है, 20वीं सदी फिक्शन की सदी 20, क्योंकि हमारे अब इनाम की बात छोड़ी, जो अच्छी किताबें आई वो फिक्शन की ही आई। कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में भी अभी फिक्शन ही ज्यादा प्रमोट हो रहा है। क्या हम नॉवल राइटिंग की तरफ जा रहे हैं कश्मीर के लोग? कश्मीर, हाँ, अब आ रही हैं। देखिए काफी वक्त लगा हमें आने। देखिए हाल ही में राफिया रसूल, उनका एक और नावल आने वाला है। परवेज मानूस का परसों नावल आया, इश्क जिसने भी किया। रीनू बहल का भी नावल आया, सईदा आयमन का भी नावल आया, ये मैंने पढ़े हैं नावल। तो कश्मीर में फिक्शन की जो वो है, फिक्शन प्रमोट होता जा रहा है। पर कश्मीरी में परसों एक नावल आया, शहरूबा उस लड़की का नाम था, उनका भी कश्मीर अच्छा नावल आया है। तो कश्मीर में फिक्शन प्रमोट हो रहा है कश्मीर में। थोड़ा वक्त लगा हमें। फिक्शन, लेकिन फिक्शन प्रमोट हो रहा है। शायरी कहाँ है? शायरी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि प्लेटफॉर्म्स की भी कमी है। अलबत्ता जो फिक्शन है, यहाँ फिक्शन राइटर्स गिल्ड है, उनका काम ही है फिक्शन को प्रमोट करना। अभी कश्मीर के जितने भी शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, उनको फिक्शन राइटर्स ने जबरदस्त प्लेटफॉर्म दे, और रेडियो का भी जबरदस्त किरदार रहा है। रेडियो, टीवी, जैसे वहाँ हम कलम होता है, और वहाँ टीवी में भी वो गुफ्तगू होती थी, अदब के हवाले से इनका बड़ा रोल रहा है। तो इन अफसाना निगारों के लिए प्लेटफॉर्म्स है फिक्शन राइटर्स के लिए, लेकिन शायरी अभी थोड़ी पस्ती चल रही है। हम जब कश्मीर और लिटरेचर की बात करते हैं, हमारा तो काफी पुराना रिश्ता है, काफी पुरानी हिस्ट्री भी है कश्मीर लिटरेचर की। आप आज के दौर के लिखने वाले हैं, तो फ्यूचर कैसा देखते हैं आप कश्मीर के लिटरेचर? मैं कहता हूं कि मैंने अभी भी कहा, हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पिछली बार रुखसाना रबी को बुलाया, रुखसाना रबी को बाहर के एरिया स्टेट्स बुलाती हैं, रिप्रेजेंट करती है। उससे ये लगता है कि कश्मीर का जो राइटिंग फ्यूचर वो बड़ा ब्राइट। हमारे यहाँ स्कॉलर्स को बाहर लिया जाता है, पेपर्स पढ़वाने, मुशायरे होते हैं, वहाँ बुलाए जाते हैं। फिक्शन के हवाले से सेमिनार होते हैं, वहाँ बुलाए जाते हैं। हाँ, मुस्तकबिल अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि जो लिखा जाए अच्छा लिखा जाए, वक्त ही लगे, अच्छा लिखा, लेकिन अच्छा। हाँ, यहाँ के जो लिखने वाले हैं उनको बाहर के रसायल और जरायद में अच्छी तरह जगह में, ये काफी इम्पोर्टेंट, अच्छी तरह। हमारे यहाँ जो नेशनल जर्नल्स हैं, उनमें उनको अच्छी तरह से जगह, हर एक जर्नल में कम से कम 5-6 कश्मीरी रिप्रेजेंट होते हैं। सुहेल साहब, आखिर में कुछ 1-2 छोटे सवाल रहेंगे। एक तो ये कि जब हम कश्मीर में खवातीन लिखने वालों की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी एक रोल है, तो उस हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, जो खवातीन लिखती हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें शायद उतनी बेहतर जगह नहीं मिलती है, और ये शायद काफी पहले से चलता आ रहा है, आज की बात नहीं है। साउथ एशिया में, हर सब कॉन्टिनेंट में ही होता रहता था, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये चीजें चलती रहती थी, जब बड़े मुशायरे भी, जब बड़े शायर भी होते थे। तो आज के वक्त में कश्मीर में खवातीन के लिए कितनी स्पेस है, और कहाँ वो जाके जो है अपना कलाम पढ़ सकते हैं? मेरी किताब आई जम्मू कश्मीर की खवातीन अफसाना निगार, उसमें 12 राइटर्स को मैंने शामिल किया है। तो मैंने जब इस पे रिसर्च किया कि कहाँ कितना शाया हुआ है, तरन्नुम रियाज और निखत नजर के अलावा किसी की किताब शाया नहीं हुई। तरन्नुम रियाज
اور نگہت نظر کے علاوہ کسی کی کتاب شاعر ہے. پھر میں نے اس پہ بڑا تحقیق کیا. وہ پھر بہت سارے نام آئے. نعیم احمد مہجور کا آیا, واجدہ تبسم کا آیا, سیدہ نسیم نقاش کا آیا, رافعہ ولی کا آیا, رافعہ رسول کا, حمید کور کا آیا, ریحانہ شجر کا آیا, شبنم رشید وانی کا آیا. اسی طرح بہت نام آئے. میں نے ابھی بھی کہا شاعری کے حوالے سے اب برابری مطلب ہر جگہ پلیٹ فارم مل رہا ہے. آج کل جتنی بھی لٹریچر آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہاں خواتین کو اچھا موقع مل رہا ہے, چاہے فکشن ہو چاہے شاعری ہو, ہر ایک جگہ ان کو پلیٹ فارم. ہاں اب شرط یہ ہے کہ ان کا جو سپورٹ, گھر والے ان کو کس طرح سپورٹ کریں گے. اب اگر کوئی ہماری بہن کوئی ماں لکھتی ہے, جب اس کو گھر میں سپورٹ کے جاؤ آپ فلانی پڑھنے, تب وہ جائے گی. اگر اس کو روکا گیا تو جیسے آپ نے کہا کہ کتاب ان کی شائع نہیں ہوئی لیکن ان کے پاس مٹیریل اچھی تعداد میں موجود ہوتا ہے, تو کیا انہیں ڈائریکشن نہیں ڈائریکشن میں اسی لیے کہ گھر میں پرمیشن ہے کہ نہیں ہے, پہلی وہی بات ہے. دیکھیے پبلشرز آج ہیں, آج اس میں کوئی آپ کسی بھی پبلشر کو آپ ٹریٹی سائن کیجئے کہ اس میں یہ ہے وہ, آپ کی کتاب اچھے سے شائع ہو. ہماری کلچرل اکیڈمی گرانٹس دیتی ہیں, وہاں سے تو اتنی کتابیں شائع ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. نہیں, آج کے وقت میں تو شاید وہ چیزیں ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ میں پلیٹ فارم کے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ پلیٹ فارم کی شاید کہیں نہ کہیں کمی رہتی ہے. ہاں اب جو فنکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے البتہ ان کی لیکن کتابیں تو آ سکتی ہیں, آرام اب آ رہی ہے آہستہ آہستہ آ رہی ہے. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں ہمارے جو نیوز پیپرز ہیں ان کو, جو کشمیر لائیو, وہاں تو خواتین کی شارٹ سٹوریز آتی ہیں, چاہے وہ انگلش میں آتی ہے نا, ان پلیٹ فارمز مل رہی ہیں, پلیٹ فارم تو مل رہی ہیں. سہیل صاحب آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. نئے دور کے جو شاعر ہیں, نئے دور کے لکھنے والے ہیں, خاص طور پہ کشمیر کی بات کریں, ان کے لیے ایک رائٹر کا کیا سجیشن رہے گا کہ کیا چیزوں کا انہیں خیال رکھنا چاہیے لکھنے سے پہلے, اور کچھ چیز جو منظر عام پہ لانے سے پہلے؟ ایک ہوتی ہے عام زندگی اور ایک ہوتی ہے ادبی زندگی. جو لکھاری ہوتا ہے اس کی دو زندگیاں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں عام زندگی اور ایک ہوتی ہے ادبی زندگی. عام زندگی میں وہ اسی طرح جیتا ہے جس طرح ہم لوگ جیتے ہیں, لیکن جب وہ ادبی زندگی میں ادبی میدان میں قدم رکھتا ہے, وہاں اس کو چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے. مارکیٹ میں کسی رائٹر کی کوئی چیز آتی ہے, پھر وہ اس کی نہیں رہتی, پھر وہ پڑھنے والوں کی رہتی ہے. پڑھنے والے اس کے ساتھ کس طرح سلوک کریں گے, پڑھنے والے اس پر کس طرح کے سوالات قائم کر سکے. ایک لکھاری تیار ہونا چاہیے ان کو جواب دینے کے لیے. اسی لیے جب بھی وہ کسی فیلڈ میں آئے کوئی سمجھ کے آئے, جب بھی وہ کسی موضوع پہ لکھے سوچ سمجھ کے لکھے, تبھی اس پیس کا, تبھی اس شارٹ سٹوری کی, تبھی اس شاعری کا سماج پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. کیونکہ انسان تو نہیں رہے گا لیکن اس کی کتابیں رہے, اور وہ بات چلتی رہے. چلیں, بہت شکریہ سہیل صاحب اپنا وقت. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے سہیل سالم صاحب, جنہوں نے افسانہ نگاری کے حوالے سے اور کشمیر میں ادب کس مقام پہ اس وقت پہنچا ہے, اور آنے والے دنوں میں جو ہے کشمیر کی ادبی جو زندگی ہے, ادب جو ہے وہ کشمیر میں کتنا آگے جا سکتا ہے, اس حوالے سے بات. ابھی کے لیے اتنا ہی, باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.